بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی نرمی سے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، لیکن لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور ان کی بات کو نہ مانا۔ اس کوشش میں کئی صدیاں اور برس اسی طرح گزر گئے۔ جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح بالکل مایوس ہو گئے، ہٹ درمی، دشمنی اور اناد جب حد سے تجاوز کر گئی اور قرآنی ثبوت سے 950 سال اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں گزر گئے، جیسا کہ ارشاد ہے، اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور پروردگار عالم نے بھی وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ اب ان میں کوئی ایمان نہ لائے گا، پھر حضرت نوح نے بھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی کہ اے رب، آپ زمین پر کافروں سے بسا ہوا ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دیں۔ اگر آپ ان کو یہاں رہنے دیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو پھر گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور پکی کافر ہی ہوگی، اور میری اور میرے گھر والوں کی مغفرت فرمائیے، اور جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہوا ایسے سب ایمان والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرمائیے۔ پروردگار عالم نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ ظالموں کے حق میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک یہ لوگ ڈوبنے والے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ لکڑیاں کاٹ کر تختے بناؤ اور اس سے کشتی تیار کرو۔ پھر مکمل تیاری میں کئی سال لگ گئے۔ کشتی بناتے وقت بھی کافر آپ کا مذاق اڑاتے کہ اس خشکی میں کشتی کی کیا ضرورت ہے اور کیسے چلے گی۔ حضرت نوح نے جواب دیا کہ عنقریب تم دیکھ لو گے۔ پھر جب کشتی تیار ہو گئی تو حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور اپنے گھر والے جو اللہ پر ایمان لائے تھے سب کو کشتی میں سوار کر دیا۔ پھر ایک طوفان ابل پڑا اور ہر جگہ پانی ہی پانی ہو گیا، دنیا بھر کے چشمے ابلنے لگے، کوئی بھی جگہ باقی نہ رہی۔ کشتی پانی کی لہروں پر پہاڑ کی مانند تیر رہی تھی، اور پہاڑ جیسی موجوں میں کشتی ان کو لے کر چلنے لگی، اور باقی تمام قوم اللہ کے گرجتے برستے طوفان میں غرق ہو گئی۔ کشتی اللہ کے حکم سے سمندر کی موجوں پر تیرتی رہی۔ اللہ نے اس کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا، پھر وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر پروردگار عالم نے زمین اور آسمان کو پانی روکنے کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور آسمان تھم جا، اور پانی سکھا دیا گیا۔ سبحان اللہ، معاملے کا فیصلہ ہو گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا شہروں کی خبر کے واسطے، لیکن وہ لاش پر بیٹھ گیا اور دیر تک نہ آیا، اس لیے آپ نے کوے کو ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا فرمائی۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لایا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا
اور اس سے معلوم ہوا کہ پانی اب خشک ہو چکا ہے۔ آپ نے کبوتر کی گردن میں حسرہ کا توق ڈال دیا، اس لیے وہ امن کے ساتھ ہے، اور اس کے لیے انس کی دعا فرمائی، اسی لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی تو جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنا لی۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں، اور نئی آنے والی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔